اس کے بعد میں جو بھی میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو میری ہدایت اترے گی، جو اس کی اتباع کریں گے تو وہ مٹیریل نالج، وہ جو علم سکھائے، وہ علم الآدم کلہ، وہ جو آیت ہے نا، وہ علم الاسماء، وہ جو آیت ہے کہ ہم نے آدم کو کل نام سکھائے۔ اس کے بعد ہے وحی کا، جو وحی کا سلسلہ ہے اس کے بعد، تو اس وحی کو سمجھانا تھا مادی کائنات کو بنیاد بنا کر کہ تم اس پر غور کرو تو نتیجے پر پہنچو گے۔ کون سا نتیجہ؟ کہ یہ دنیا جو ہے وہ حتمی نہیں ہے، بلکہ ایک اور آنے والی دنیا ہے جو تمہاری، میری، آپ کی، یعنی اللہ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے جو اوجل ہے، جس کو آخرت، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر کہ اے لوگوں مجھے مانو، میں پہاڑی کے اوپر ہوں، یعنی تم سے زیادہ بلند ہوں، اللہ کا نبی ہوں، جو کچھ میں دیکھتا تم نہیں دیکھتے نا، تو میں تمہیں آخرت کی زندگی کے لیے بلا رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کو ماننا ایک، مجھے ماننا ہے رسول، قرآن کو آخری کتاب، اسی پر انفرادی اجتماعی معاملات چلاؤ، تو وہ اصل زندگی تمہاری ہوگی۔ اس اصل زندگی کو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں اوپر پہاڑی پر ہوں، یعنی اونچائی پر ہوں، نبی و رسول ہوں۔ پہاڑی کے پیچھے تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی آخرت کو تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھتا ہوں، اس لیے میں اس آخرت کو دیکھ رہا ہوں، اسی سے ڈرا رہا ہوں، اس لیے مجھے نبی مانو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اندیکھی، اس لیے نبی پر ہم نے ایمان لایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد تو ہونی چاہیے نا۔ یہ پوری کائنات ہے، وہی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ٹھیک ہے، پوری آفاقی، وفی انفسہم، انسان کا اپنا وجود، اور قرآن جو عنکبوت میں ہم نے پڑھا، قوموں کی تاریخیں ہیں، کتنی قوموں کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور پھر انبیاء کا اتنا سلسلہ کتبیں ہیں، کتابیں ہیں نازل ہوئیں تاکہ سمجھایا جائے کون کیا، وہ فلسفی کی جو بہرحال ادراک میں نہیں آ سکتی آسانی سے، ٹھیک ہے نا، یا وہ دنیا جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا کو بنیاد بنا کر، اپنے وجود کو بنیاد بنا کر اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت